حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، آپ کو پتہ ہے مچھلی کے پیٹ میں رہ گئے اور کچھ عرصہ رہ گئے، زیادہ دیر بھی نہیں، کچھ عرصہ رہ گئے۔ جب قیامت کے دہاڑے حضرت یونس علیہ السلام جنت میں جانے لگے گے نا، اللہ رب العالمین فرمائے گا اے یونس آج اکیلے جنت میں نہیں جانا، اے یونس آج اکیلے جنت میں نہیں جانا، مولا کیا کروں؟ رب العالمین فرمائے گا اے یونس جس مچھلی کے پیٹ کو آپ کے قدم مبارک لگے گئے، بات سنیے گا، جس مچھلی کے پیٹ کو آپ کے قدم مبارک لگے گئے، اے یونس اکیلے نہیں جانا، جس مچھلی کو آپ کے ساتھ نسبت ہو گئی اس مچھلی کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ، اس مچھلی کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ میں نے کہا آپ دیکھیے دلیل ہماری بڑی مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا تم حضور کے والدین پر اعتراض کرتے ہو، حضرت یونس علیہ السلام حضور علیہ السلام کے بھی امتی ہیں، حضور کے امتی ہیں، عالم ارواح کے اندر حضور کے پیچھے نماز پڑھی، معراج کی رات حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت اگر مچھلی کے ساتھ ہو جائے تو اللہ مچھلی کو جنتی فرما دیتا ہے۔ میں نے کہا جس محبوب کی نسبت ایک دن نہیں 40 دن نہیں 9 مہینے جس ماں کے ساتھ رہی، کیا وہ ماں جنتی نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ ماں جنتی نہیں ہو سکتی؟ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہ گئے تو رب العالمین فرمائے اے یونس اکیلے جنت میں نہیں جانا، جس مچھلی کے ساتھ آپ کو نسبت ہوئی اس مچھلی کو ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ارے جس محبوب کو نسبت اپنی ماں کے ساتھ 9 مہینے رہی وہ ماں جنتی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ماں جنتی کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا یہ جنتی یا جہنمی ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تمہارے دلوں میں فطور ہے، تمہارے دلوں میں فطور ہے، تم حضور سے پیار نہیں کرتے، تمہارے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، حضور کے والدین کی محبت نہیں ہے۔ اگر حضور کی محبت ہوتی اور حضور کے والدین کی محبت ہوتی اور بدبختو تم ایسی باتیں نہ کرتے، حضور کو بھی مانتے، حضور کے والدین کو بھی مانتے، حضور کو بھی مانتے اور حضور کے والدین کو بھی مانتے۔ اگلی بات سنیں، آخری دلیل